الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے جو موضوع آپ کے سامنے سلسلہ وار ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہم بات بتا رہے تھے کہ انسانیت کا احترام، انسانیت کا درد ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. بحیثیت مسلمان، اسلام پر چلنے والے، ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہیں پر برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ہدایت کی فکر کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے. اس لیے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو بسایا ہے، پیدا فرمایا ہے. تو لہذا ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی نیک عمل کی تلقین کریں، اور وہ سارے کام انجام دیں جن کاموں کی وجہ سے سماج و معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا. مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ایسا معاملہ بنائیں، ایسا ماحول بنائیں، ایسا کردار بنائیں کہ سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں، کیونکہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں. ناظرین، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے تعلقات، انسانیت کا احترام سب اپنی جگہ پر ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ تمام کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ تعلقات کو وابستہ کرنا ہے، اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی وابستہ کرنا ہے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیر مسلموں سے تعلقات استوار کرنا صحیح نہیں ہے، فرق ہے. شریعت نے فرق کیا ہے مسلم اور غیر مسلم کے تعلقات کے درمیان. وہ کیا فرق ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فرق اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایک مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے، تو ایک مسلم اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا ہے. ایک مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہوگا، ایک مسلمان عورت کا نکاح ایک مسلمان مرد سے ہوگا. یہ درست نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، مشرف با اسلام ہو جائے، تب تمہارے لیے جائز ہے کہ نکاح کرو. کیوں شریعت نے منع کیا؟ کیونکہ نکاح ایسی زندگی ہے، ایک میاں بیوی کا نازک رشتہ ہوتا ہے، سکون کی زندگی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، سکون و اطمینان کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر ان کے درمیان عقائد اور نظریات کا اختلاف ہوگا تو زندگی سکون سے نہیں گزرے گی. اختلاف ہونے کی وجہ سے، عقائد و نظریات کے اختلاف کی وجہ سے دونوں کی زندگی صحیح نہیں گزرے گی. اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے. یہاں پر بھی ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ تعلقات نکاح کے سلسلے میں نہ ہوں، نہ رکھے جائیں. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تمہارے لیے درست نہیں ہے، منع کیا شریعت نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، مومنہ بن جائے. ناظرین گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام دیکھو کتنی باریک چیزوں پر بھی نظر رکھتا ہے.
میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، سکون کی زندگی ہونی چاہیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا میاں بیوی کا رشتہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو اور بیوی بھی شوہر کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ لیکن جب نظریات کا اختلاف ہوگا، عقائد کا اختلاف ہوگا، مشرک ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، تو ظاہر بات ہے اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو ایک پہلی جگہ، پہلا مقام جہاں پر ایک تعلق میں فرق آئے گا، ایک مسلم اور غیر مسلم کے تعلقات میں فرق آئے گا، جس طرح مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنا ہے ویسے تعلقات غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کچھ فرق ہیں، جس میں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا نکاح غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ جو تعلقات بنانا ہے اچھے بنائیں گے، سب کچھ رکھیں گے، لیکن مسئلہ وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد جو میراث چھوڑ کر جاتا ہے، جو ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، جو پراپرٹی جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، اگر وہ مشرک ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو مسلم اور کافر کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ میراث نہ مسلم کافر سے لے گا، نہ کافر مسلم سے لے گا۔ اس طرح کی بھی تفریق شریعت میں کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور تفریق ہے، ایک اور مقام، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، ان سے قلبی تعلق مت رکھو۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ، ایسے بھائیوں سے قلبی لگاؤ مت رکھو، رازدارانہ تعلقات قائم مت کرو۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کبھی اسلام کو نقصان پہنچ جائے، منع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس طرح کرے گا، یعنی گہرے تعلقات بنائے گا، رازدارانہ تعلقات قائم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں۔ ناظرین غور کرو کہ شریعت اسلامیہ نے ہر معاملے میں تو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلق بنائے رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے منع کیا ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایک نکاح کا مسئلہ ہے، ایک وراثت کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے رازدارانہ تعلقات بنانے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین اور اسی طرح ایک اور بات کہ اگر غیر مسلم ماں باپ، رشتہ دار، قرابت دار اگر دین اسلام سے مصالحت کرنے کی بات کریں، اگر شرک کرنے کی دعوت دیں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیں، تو یہاں پر یہ مصالحت بھی نہیں چلے گی، یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، لوگوں سنو، جو تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہے، یہ اور بات ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر یہی ماں باپ تمہیں کفر پر آنے پر مجبور کریں، تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، تو ان کی بات قطعی نہیں سنی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس معاملے میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسے کاموں میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے قبول اسلام کی خبر ان کی ماں تک پہنچی تو ماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا، اور اپنے بیٹے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم اسلام سے نہ پھر جاؤ۔ ناظرین غور کرنا، صحابی ہیں،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ماں کو یہ خبر ملی کہ سعد نے اسلام قبول کر لیا ہے، ماں اللہ اکبر، ماں کھانا پینا بند کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، یہ شرط رکھتی ہے کہ جب تک تم اسلام سے نہیں ہٹو گے، اسلام سے نہیں پھرو گے، میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا امی جان آپ کے پاس تو صرف ایک جان ہے، اگر ایسی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے وہ تم ساری جانیں قربان کر دو بھوکے پیاسے رہ کر کے، تب بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ یہ پکا ایمان تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ناظرین ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ایک مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو، کوئی بھی ہو۔ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ناظرین گرامی یہ وہ چند چیزیں تھی، چند جگہیں تھی جہاں پر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے تعلقات سے بچیں، ایسے ماحول سے بچیں۔ ہاں جہاں جہاں اسلام نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کرو، محبت سے پیش آؤ۔ یہ چند جگہ ہیں جہاں پر شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی نہ مانے، لیکن ان کا ادب و احترام، ان کی عزت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ناظرین وقت ہو چکا ہے وقفے کا، اس لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، بہت جلد لوٹیں گے اور تھوڑی سی بات باقی ہے وہ آپ کے سامنے مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے رخصت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ برادران وطن غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں۔ اس پر بھی تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے بڑی اہم مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر منع کیا ہے کہ وہاں پر مسلمان غیر مسلم سے تعلق قائم نہ کریں، وہاں پر ان کا معاملہ نہیں چلے گا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، رازدارانہ تعلقات ہیں، اور اگر یہ رشتہ دار قرابت دار مجبور کرتے ہیں مصالحت کرنے پر، شرک کرنے پر، کفر کرنے پر، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں ان سے تعلق قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آخر میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب آپس میں محبت کا ماحول بنائیں، پیار کا ماحول بنائیں اور امن و سکون کا ماحول بنائیں۔ ایک بات یہ ہم بتانے چاہ رہے ہیں آخر میں کہ جو انتشار ہوتا ہے
اختلاف ہوتا ہے، اسلام اس کی تائید میں نہیں ہے، مسلمان بھی اس کی تائید میں نہیں ہے۔ امن کا پیغام ساری دنیا میں جانا چاہیے، محبت کا پیغام، الفت کا پیغام، پیار کا پیغام، نفرت سے دور رہنا، یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج عام کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا امن کے تعلق سے کہ امن و شانتی کو برقرار رکھو۔ دیکھو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی شخص ایک جان کو قتل کرے گا، ایک آدمی کو مارے گا، اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں گویا اس نے سارے انسانوں کو ختم کر دیا، ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ اسلام ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں، مسلمان چاند دیکھتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد عید مناتا ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ چاند پر موقوف ہے۔ ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو یہ دعا سکھائی اسلام نے، یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا کرو، اے اللہ یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تو ہم سب کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا دے، سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ پورا کا پورا مہینہ ہم سب کے لیے امن و شانتی کا ہو جائے، سکون و اطمینان کا ہو جائے، اختلاف سے، انتشار سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، فساد سے، بگاڑ سے اے اللہ ہم سب محفوظ رہیں، امن و شانتی کی زندگی گزاریں۔ یہ دعا ہر مسلمان کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب چاند دیکھتا ہے تو مسلمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، دعا کریں۔ اور ناظرین گرامی، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امن و شانتی قائم ہو۔ دین اسلام امن کا پیامبر ہے اور یہی چاہتا ہے کہ امن و شانتی کی فضا قائم ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ ہمیں کتنا ستایا جا رہا ہے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے خباب اسی میں پریشان ہو گئے، پچھلے لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ دشمنوں نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، لوہے کے کنگیوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا، کتنی مصیبتیں ان کے پاس آئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا مقام ثنا سے لے کر حضرت موت تک ایک عورت اپنے سونے کو آسمان میں ہواؤں میں اچھالتی ہوئی جائے گی، ایک شخص مقام ثنا سے حضرت موت تک چلا جائے گا، اسے کسی کا خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ ناظرین امن و امان کی زندگی گزاریں گے ایسا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دور ایسا آئے گا، اور سبحان اللہ ویسا دور آیا بھی تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کے فالور، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کے ماننے والے ہوں گے تو وہاں پر امن و شانتی ہوگی، سکون ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس میں آپ کو بتائیں کہ امن کیسے قائم ہوگا، امن قائم کرنے کے کیا اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول امن قائم کرنے کا ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ یعنی امن قائم کرنے کا یہ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا اور اپنی اصلاح کرنا، عمل کرنا، نیک کام کرنا، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے امن قائم ہوگا، رنج و غم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک کام کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون کی، اطمینان کی زندگی نصیب کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی زندگی عطا کرے گا، امن و شانتی کی زندگی نصیب کرے گا۔ تو ہم نے بتایا آپ کے سامنے کہ پہلا اصول امن قائم کرنے کا، شانتی بنائے رکھنے کا یہ ہے
کہ اللہ کو مانا جائے اور عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا اصول جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، صرف اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ یہاں کیا کہا گیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ امن والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں وہ کون سا شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ظلم سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں پڑھی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ کیا نصیحت تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کرنا، یہ جب کام ہوگا تو دنیا میں امن آئے گا، شانتی آئے گی۔ تو ناظرین اکرامی، دوسرا اصول جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہی ہے کہ امن و شانتی کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ناظرین گرامی، تیسرا اصول جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امن قائم کرنے کا وہ یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں ہمدردی اور بہی خواہی محبت کو فروغ دیا جائے، عام کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کا احترام کرے گا تو امن و شانتی قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لغیرہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان، وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی آپ دوسروں کے لیے چاہو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ دوسروں کی عزت کرو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ دوسروں سے محبت کرو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، آپ دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ لوگ دغا بازی نہ کریں، آپ کے ساتھ خیانت نہ کریں، آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا ویسے ہی۔ یہ ساری چیزیں یعنی جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اگر اپنی زندگی میں لائے گا تو انشاءاللہ امن کا قیام ممکن ہے۔ ایک تو ایمان لایا جائے، عمل صالح کیا جائے، دوسرے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور تیسرے جو ہے سماج و معاشرے میں ہمدردی کو عام کیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ ہماری بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اتنی باتیں کی، اب ایک بار ہم آپ کے سامنے جو وقت بچا ہے اس وقت میں ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پھر اپنے موضوع کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم سب ایک بار ساری چیزوں کو سن کر کے اختصار کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے جب پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا، یہ عزت دی کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے آدم کا سجدہ کرنے لگے، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا تھا، شیطان جو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ان دونوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ ناظرین، اندازہ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور یہ عزت دی کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
کہ شیطان تجھے کس چیز نے آدم کا سجدہ کرنے سے روک دیا، حالانکہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اعزاز ہے آدم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ ناظرین، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عزت بنی رہے تو وہ ساری تفصیلات جو آپ کے سامنے آئی ہیں آپ تفصیل سے سنیے۔ تقوی، عمل صالح، علم، قرآن سیکھنا سکھانا، معاف کرنا، تواضع اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ عزت کے اسباب ہیں۔ اور ذلت سے بچنا، یعنی انبیاء کا قتل کرتے تھے بنی اسرائیل، دعوت کا کام کرنے والوں کو قتل کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اس لیے ان کو ذلت ملی، اور دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ ذلت کا سبب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بات واضح کی کہ دنیا کے اندر جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کے اسباب کیا ہیں، نفرتیں کیوں دنیا میں ہوتی ہیں، کیوں پائی جاتی ہیں، ان اسباب پر ہم نے فردن فردن تذکرہ کیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ایک انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے بھائی بھائی بن کر رہیں تو ان کے درمیان محبت کیسے قائم ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آخر میں چل کر کے انسان کا رشتہ جو انسان سے ہے اس کی بات کی۔ ہم نے یہ بتایا کہ اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے، اگر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، انسانیت کا سبق سکھایا گیا ہے کہ غیر مسلم اگر ہیں، وہ رشتہ دار ہیں تو خاندانی تعلقات بنائے رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خاندانی تعلقات نہیں ہیں، جو دوسرے بھی غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کی عزت کرو، محبتوں کا ماحول بناؤ۔ اور آخر میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ دنیا امن کی متلاشی ہے، تو امن کیسے قائم ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں، اے اللہ جو باتیں اچھی ہیں، صحیح ہیں، اے اللہ وہ باتیں من جانب اللہ ہیں، اے اللہ وہ تیری طرف سے ہیں، اور باقی جو باتیں کہیں غلط ہو گئی ہوں اے اللہ من جانب الشیطان ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنا دے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپس میں محبت سے پیار سے رہیں، اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن